بہت سارے لوگوں کی زندگی میں روپیہ پیسہ اس وقت آتا ہے جب وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں یا وہ وراثت میں ملنے والی کوئی زمین بیچ لیتے ہیں۔ ایسے موقع پر لوگوں کے رویے کچھ مختلف ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا رویہ جو ہوتا ہے وہ بالکل ایسا ہوتا ہے کہ وہ بے چینی کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے اور وہ راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ اس پیسے کا کریں کیا، لہٰذا وہ للے تللے میں اور نان پروڈکٹیو ایکسپینسز میں خرچ کر کے اس روپے سے فارغ ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب بندے کی جیب میں چار پیسے آ جاتے ہیں تو اس کو اس بات کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا کہ باہر سے کوئی چور ڈاکو آئے گا اور اس کی رقم لوٹ کے لے جائے گا، بلکہ اس سے رقم لوٹنے کے لیے اس کی اولاد، اس کے پیارے پیارے بہن بھائی، سالے بنوئی اور اس قسم کے رشتے جو ہوتے ہیں وہی کافی ہوتے ہیں۔ لوگ آ کر ایسی ایسی خوفناک اور دردناک قسم کی سٹوریاں سناتے ہیں کہ بندہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اپنی جیب سے پیسے نکال کے ان کو دے دے۔ اس کے علاوہ کچھ عزیز ایسے ہوتے ہیں جو کہ کھاتے پیتے ہوتے ہیں، کوئی بزنس کر رہے ہوتے ہیں، اب وہ بھی للچائی ہوئی نظروں سے ایسے بندے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کی جیب سے پیسے کیسے نکلوائیں، لہٰذا وہ اس کے گھر وقتاً فوقتاً وزٹ کرتے ہیں، کچھ جب جاتے ہیں تو اچھا کیک کو پھل فروٹ لے جاتے ہیں اور جا کے اپنے کامیاب بزنس کی سٹوریاں سناتے ہیں۔ دو تین وزٹ جب وہ اس طرح کے کرتے ہیں تو تیسرے چوتھے وزٹ پہ بندہ خود ہی کہتا ہے جی یہ میرے پاس جو 50 لاکھ 20 لاکھ ہے یہ آپ لے لیں، اپنے کاروبار میں لگائیں اور مجھے بھی کچھ چار پیسے دیں تاکہ میں بھی امیر ہو جاؤں۔ اب وہ جو سمجھدار اور چلاک قسم کے کاروباری رشتہ دار ہوتے ہیں وہ آرام سے 20-50 لاکھ جو بھی اس بندے کی جیب میں ہوتا ہے وہ نکلوا لیتے ہیں اور 4-6 مہینے اس کو وہ ریگولر جہاں کوئی نہ کوئی پرافٹ دیتے ہیں اور بندہ بڑا خوش پھر رہا ہوتا ہے۔ پھر وہ 6 مہینے بعد کہتے ہیں لو جی وہ گورنمنٹ کی پالیسیاں چینج ہو گئی ہیں، وہ ٹریڈ وار شروع ہو گئی ہے، وہ ڈالر کریش کر گیا، وہ سٹاک مارکیٹ کریش کر گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، آنے بانے وہ اس قسم کی سٹوریاں سناتے ہیں اور اس کے بعد جو ماہانہ پیسے دے رہے ہوتے ہیں وہ بند کر دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ پھر ایسا ایسا کہتے ہیں جی ہمیں تو گھاٹا پڑ گیا، تو ظاہر آپ نے انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی تو ابھی تو گھاٹے میں پراپر کے شریک ہے نا۔ چنانچہ وہ سال 1.5 سال میں جو بھی رقم 20 لاکھ یا 50 لاکھ اس بندے نے اپنے ان پیارے پیارے رشتہ داروں کے پاس انویسٹ کی ہوتی ہے وہ زیرو ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح جو لوگ ہیں وہ اپنے پیسے کو روک نہیں پاتے ہیں اپنے پاس۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ روپے پیسے کے معاملے میں لوگ عقل سے کام بالکل نہیں لیتے، بالکل وہ اس وقت ایسے فیصلے کرتے ہیں جو کہ خود ان کے خلاف جا رہے ہوتے ہیں۔ وہ محفوظ سرمایہ کاری کرنے کی بجائے وہ جو ہے نا لالچ میں آ جاتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ پیسے کمانے کے چکر میں اصل رقم سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ تو عقل سے کام نہ لینے کی وجہ سے یہ سارا لاس ہو جاتا ہے، ان کے فیصلے جذباتی ہوتے ہیں اور لالچی ہوتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ یا آپ کے کسی پیارے کے پاس کوئی چار پیسے ہیں تو اس کو محفوظ سرمایہ کاری کریں۔ محفوظ سرمایہ کاری میں سب سے پہلے جو سب سے محفوظ ہے، جو سب سے زیادہ پرافٹ دیتے ہیں وہ نیشنل سیونگ سینٹر والے ہیں۔ اس کے بعد مختلف بینکوں کا نمبر آتا ہے جو کچھ پرافٹ آفر کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ فارن ایکسچینج میں انویسٹ کر سکتے ہیں یا گولڈ میں انویسٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں تو آپ پراپرٹی میں انویسٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے کسی رشتہ دار کے پاس اپنی اولاد کو بھی آپ نے بزنس کروا کے دے دیا، 50 لاکھ بھی دے دیا، تو انہوں نے مہینے کا 50,000 آپ کو بالکل کوئی نہیں دینا ہے۔ ہو سکتا ہے شروع میں 2-4 مہینے دیں، اس کے بعد انہوں نے کہنا ابا جی اب آپ بس گھر ہی بیٹھا کریں، دفتر ادھر نہ آیا کریں۔ تو اس لیے اپنی اولاد سے اور اپنے رشتہ داروں سے اپنے پیسہ بچا کے رکھیں تاکہ آپ کا بڑھاپا ایک رسپیکٹیبل طریقے سے گزرے، ورنہ آپ اپنے پیسوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے اور اس کے بعد پھر آپ وہی کیا کہنا چاہیے کہ کولو کے بیل کی طرح کوئی نہ کوئی مزدوری کرتے رہیں گے اور اپنا دال پانی کھانا پانی چلانے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے اپنے پیسے کی حفاظت کریں، اپنے پیسے کی ٹیک کیئر کریں۔ پیسہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ بالکل اسی طرح ہی ہے جس طرح بارشیں ہوتی ہیں یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، لیکن چونکہ ہم نے ڈیم نہیں بنائے ہوئے تو وہ سارا پانی سمندر میں چلا جاتا ہے اور بعد میں ہمیں کاشتکاری کے لیے بھی پانی نہیں ہوتا۔ اسی طرح بندے کی زندگی میں روپیہ پیسہ آتا ہے تو بندہ اس کو ہولڈ نہیں کر پاتا، اس کو مناسب جگہ انویسٹ نہیں کر پاتا، اس کو اللہ کی بتائے ہوئے احکامات کے مطابق مینیج نہیں کر پاتا، تو بعد میں وہ پھر وہ زیرو ہی ہوا ہوتا ہے، اس کے پاس اپنے ڈیلی اخراجات پورے کرنے کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے۔
اس لیے اللہ تعالیٰ کی جو رحمت پیسے کی شکل میں آپ پہ آتی ہے تو اس کی رسپیکٹ کریں، اس کی ڈیو کیئر کریں اور اس کو کسی سیانے کی مدد سے انویسٹ کریں، اور خاص طور پر اپنے رشتہ داروں سے بچیں۔